پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی. چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی. باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں. تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی, اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا, تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے, جب استحکام ہوتا ہے. میں اگر آج بزنس مین ہوں, میں آج ایک انویسٹر ہوں, میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے, اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا. مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا, کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا, جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے, جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے, تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا. نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے. تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے, اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے. کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے. 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی, ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے, جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے, تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے. جس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں, کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں.